عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہنوئی اور ساتھی تھے۔ وہ مکہ مکرمہ میں 614 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ زینب بنت مدعون تھیں۔ آپ نے 10 سال کی عمر سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا اور اپنے والد اور اپنی بہن حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہجرت کی تھی، جو بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی بنی تھی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال احادیث کے مشہور رپورٹر اور اسلام کے ابتدائی فقیہ کے طور پر جانے جاتے تھے۔ بچپن ہی سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام کاموں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وابستہ رہنے کی خواہش کا مظاہرہ کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمری کی وجہ سے جنگ احد اور غزوہ بدر میں شامل نہیں تھے، تاہم جب خندق کی جنگ قریب آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور انہیں مسلمانوں کی فوج کا حصہ بننے کی اجازت دی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کی عمر اس جنگ میں حصہ لینے کے لیے کافی ہے۔ غزوہ خندق کے وقت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 15 برس تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے بڑے استاذ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر قول و فعل کو قریب سے دیکھتے اور جس چیز کو قریب سے دیکھتے اس پر عمل کرتے۔ مثال کے طور پر اگر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی خاص جگہ پر نماز پڑھتے دیکھا تو بعد میں اسی جگہ نماز پڑھتے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھڑے ہو کر دعا کرتے دیکھا تو کھڑے ہو کر دعا بھی کی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیٹھے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے تو آپ بھی ایسا ہی کرتے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس عقیدت کو دیکھا اور کہا، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال کو قریب سے دیکھنے کے باوجود عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال کی خبر دینے سے بہت زیادہ محتاط حتیٰ کہ خوفزدہ بھی تھے۔ وہ صرف اس صورت میں حدیث بیان کرتے جب اسے پورا یقین ہو کہ اسے اس کا ہر لفظ یاد ہے۔ ان کے ہم عصروں میں سے ایک نے کہا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں اضافہ یا تحفیف کرنے میں کوئی محتاط نہیں تھا۔ اس طرح وہ انتہائی محتاط اور قانونی فیصلے فتویٰ کرنے سے گریزاں تھے۔ ایک دفعہ کوئی شخص آپ کے پاس کسی خاص معاملے کا فیصلہ کرنے آیا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، تم جو پوچھتے ہو مجھے اس کا کوئی علم نہیں۔ وہ شخص اپنے رستے پر چلا گیا اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی سے تالیاں بجائیں اور اپنے آپ سے کہا، عمر کے بیٹے سے پوچھا گیا جو وہ نہیں جانتا تو اس نے کہا میں نہیں جانتا۔ اس رویے کی وجہ سے وہ قاضی، جج یا خلیفہ بننے سے گریزاں تھے، حالانکہ وہ ان میں سے ایک ہونے کے اہل تھے۔ قاضی کا عہدہ مسلم معاشرے میں اور ریاست میں سب سے اہم اور باوقار عہدہ تھا، جو اپنے ساتھ عزت، شان اور یہاں تک کہ دولت بھی لاتا تھا۔ لیکن جب خلیفہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یہ عہدہ پیش کیا تو انہوں نے اس عہدے سے انکار کر دیا۔
اس کے ایسا کرنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اس نے قاضی کے مقام یا کو کم اہمیت دی، بلکہ اسلام سے متعلق معاملات میں فیصلے کی غلطیوں کے ارتکاب کے خوف کی وجہ سے انکار کیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ اپنے فیصلے کو ظاہر نہ کریں، ورنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے بہت سے اصحابہ پر اثر انداز ہو سکتا ہے جو قاضیوں کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بار رات کا بھائی کہا جاتا تھا۔ رات کو جاگ کر نماز پڑھتے، روتے اور اللہ سے بخشش مانگتے اور قرآن پڑھتے۔ ان کی بہن حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار فرمایا، عبداللہ نیک آدمی ہے اگر وہ رات کو زیادہ عبادت کرے۔ صحیح بخاری میں 7031۔ اس دن سے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیام اللیل، ساری رات دعا اور استغفار میں گزارنے کو نہیں چھوڑا، خواہ گھر میں ہو یا سفر میں۔ راتوں کی خاموشی میں اللہ کو کثرت سے یاد کرتے، نماز پڑھتے اور قرآن پڑھتے اور روتے۔ اپنے والد کی طرح ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے، خاص طور پر جب انہوں نے قرآن پاک کی انتباہی آیات سنی۔ عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آیات پڑھ کر سنائی، جس کا مفہوم ہے، پھر قیامت کے دن گناہگاروں کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت کے اندر سے گواہ لائیں گے اور آپ اے نبی کو ان پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ اس دن تمنا کرتے ہیں کہ زمین ان کو دھنس جائے، لیکن جو کچھ ہوا وہ خدا سے چھپا نہ سکے۔ سورہ ناس۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان آیات کو سن کر رو پڑے، یہاں تک کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ ایک دن وہ کچھ قریبی دوستوں کے درمیان بیٹھے تھے اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا، جس کا مفہوم ہے، افسوس ہے ناپ تولنے والوں کے لیے، وہ لوگ جب لوگوں سے ان کا حق وصول کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں تو پورا پورا دینے کا مطالبہ کرتے ہیں، لیکن جب انہیں ناپنا یا تولنا پڑتا ہے جو ان پر دوسروں کا واجب ہوتا ہے تو اس سے کم دیتے ہیں۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ ایک دن عظیم دن پر مردوں میں سے اٹھائے جانے والے ہیں، جس دن تمام لوگ تمام جہانوں کے پالنے والے کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اس مقام پر وہ بار بار اس دن جب تمام انسان تمام جہانوں کے پالنے والے کے سامنے کھڑے ہوں گے کو دہراتے رہے اور روتے رہے یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تقویٰ، سادگی اور صحاوت نے انہیں ایک ایسا شخص بنا دیا جس کی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور ان کے بعد آنے والوں میں بہت زیادہ عزت تھی۔ وہ زندگی بھر ایک کامیاب اور قابل اعتماد تاجر رہے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس بیت المال کی طرف سے فراخدلانہ وظیفہ تھا، جسے وہ اکثر غریبوں اور ضرورت مندوں پر خرچ کرتے تھے۔ ایوب بن وائل العراسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سخاوت کا ایک واقعہ بیان کیا۔ ایک دن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 4000 درہم اور ایک مخملی کمبل ملا۔ اگلے دن ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سوق، مردوں کے لیے روایتی عربی لباس میں، اپنے اونٹ کے لیے قرض پر چارہ خریدتے دیکھا۔ ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کے پاس گئے اور پوچھا، کیا کل ایوب ابو عبد الرحمن یعنی عبداللہ ابن عمر کو 4000 درہم اور ایک کمبل نہیں ملا؟ گھر والوں نے جواب دیا، ملا تھا، لیکن میں نے آج اسے سوق میں اپنے اونٹ کے لیے چارہ خریدتے ہوئے دیکھا اور اس کے پاس اس کی ادائیگی کے لیے پیسے نہیں تھے۔ ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کل رات ہونے سے پہلے وہ اس سب سے الگ ہو گئے تھے، پھر آپ نے کمبل لیا اور اسے اپنے کندھے پر ڈالا اور باہر نکل گئے۔ جب وہ واپس آئے تو وہ اس کے پاس نہیں تھا۔ ہم نے آپ سے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ نے کہا
کہ میں نے اسے ایک غریب آدمی کو دے دیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دی۔ اکثر جب وہ کھانا کھاتے تھے تو اس کے ساتھ یتیم اور غریب لوگ کھاتے تھے۔ آپ نے اپنے بچوں کو امیروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور غریبوں کو نظر انداز کرنے پر ملامت کی۔ آپ نے ایک بار ان سے کہا، تم امیروں کو دعوت دیتے ہو اور غریبوں کو چھوڑ دیتے ہو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مال خادم تھا نہ کہ آقا۔ یہ زندگی کی ضروریات کے حصول کا ذریعہ تھا، آسائشوں کے حصول کا نہیں۔ اس رویے میں ان کی مدد ان کی سنت اور سادہ طرز زندگی سے ہوئی۔ اس کا ایک دوست جو خراسان سے آیا تھا، ایک بار آپ کے لیے ایک عمدہ نفیس لباس لایا۔ اس نے کہا، میں خراسان سے آپ کے لیے یہ ثوب مردوں کا روایتی عرب لباس لایا ہوں، اس سے یقیناً آپ کی آنکھوں میں ٹھنڈک آئے گی۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ اپنے پاس موجود یہ موٹے کپڑے اتار کر یہ خوبصورت تھوبی پہن لیں۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے دکھاؤ اور اسے چھونے پر پوچھا، کیا یہ ریشم ہے؟ نہیں، یہ روئی ہے، اس کے دوست نے جواب دیا۔ تھوڑی دیر کے لیے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے، پھر اس نے اپنے دائیں ہاتھ سے تھوپ کو دھکیل دیا اور کہا، نہیں، میں اپنے آپ سے ڈرتا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ اس سے تکبر ہو جائے گا اور اللہ تکبر فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ میمونہ بن مہران بیان کرتے ہیں، میں ابن عمر کے گھر میں داخل ہوا، میں نے ان کے گھر کی ہر چیز کا اندازہ لگایا، جس میں ان کا بستر، ان کا کمبل، ان کے قالین اور اس میں موجود تمام چیزیں شامل تھیں۔ جو کچھ مجھے ملا وہ 100 درہم کی قیمت نہیں رکھتے تھے۔ یہ اس لیے نہیں تھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب تھے، بلکہ وہ امیر تھے۔ نہ ہی اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کنجوس تھے، کیونکہ وہ فیاض اور آزاد خیال تھے۔ کل 2630 روایتوں کے ساتھ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے دوسرے سب سے مشہور راوی تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ جو کچھ بیان کرتے اس کے بارے میں وہ بہت محتاط تھے۔ تمام مسلمانوں کی طرف سے ان کی عزت و تکریم کے باوجود اور خلیفہ کے لیے کھڑے ہونے کی بار بار تجاویز کیے جانے کے باوجود انہوں نے اس پیشکش سے اپنے آپ کو بالکل دور رکھا اور ان سالوں میں بے لوث رہنمائی کی اور پاکیزہ زندگی گزاری۔ آپ کی وفات مکہ مکرمہ میں سن 74 ہجری 692 عیسوی میں 87 سال کی عمر میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے اور ان سے راضی ہو اور ہمیں ان کی جماعت میں جمع کرے۔